نے تمہیں اس دھرتی پہ کیوں نازل کیا؟ اب قرآن کہتا ہے کہ میرا تعارف یہ ہے۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب ہو، ہر کتاب کے اوپر ایک رائٹر کا نام ضرور ہوتا ہے، لکھنے والے کا نام ضرور ہوتا ہے، لیکن دنیا کے ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ آگے کہتا ہے کہ لانے والا کون تھا؟ جبرائیل کے بارے میں نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اللہ نے کہا کہ جبرائیل امین لے کر کے آیا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ لانے کا مقصد کیا تھا اور کس کے اوپر لایا گیا تھا؟ پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں نے اپنے نبی کے دل پہ اتارا ہے۔ کس لیے اتارا ہے؟ تاکہ قرآن تم لوگوں کو مجھ تک پہنچا دے، تاکہ قرآن تم لوگوں کو مجھ تک پہنچا دے۔ میرے پیارے اور دینی بھائیو، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اللہ تک پہنچا دے۔ اب یہ دو جملے کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ بھیجنے والا کون؟ تو اللہ۔ لانے والا کون؟ جبرائیل۔ اللہ کون سا اللہ؟ وہی اللہ جو یہ کہتا ہو کہ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق کا بھی رب اللہ، مغرب کا بھی رب اللہ۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جو تم سمندر کو دیکھتے ہو بہتے ہوئے، وہ ایک دریا کے اندر ایک ہی پانی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم نے درمیان میں ایک پردہ لگا رکھا ہے۔ ایک طرف میٹھا پانی ہوتا ہے، ایک طرف کڑوا پانی ہوتا ہے۔ اس سمندر کو چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، جو ایک طرف میٹھا پانی ہوتا ہے، ایک طرف کڑوا پانی ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ کل من علیہا فان، وہ اللہ جو دنیا فنا ہو جائے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، وہ اللہ جو اللہ یہ کہتا ہو کہ تمام جہان جتنے بھی چیزیں میں نے بنائی ہے، جو بھی چیز وجود میں آئی ہے، ہر ایک چیز تو ختم ہونے والی ہے، اور وہ کیسا ماحول ہوگا؟ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، آج تو اللہ کا عرش 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ہم نے دنیا میں جو بھی کام کر رکھا ہوگا، چاہے اندھیرا میں کام کر رکھا ہوگا، چاہے روشنی میں، چاہے چھپا کر کے یا دکھا کر کے، اللہ کے سامنے میں سب چیز ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال وہ شخص جن کا نامہ اعمال اللہ کہتا کہ دایاں ہاتھ میں مل جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو اپنے نامہ اعمال کو لے کر کے اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے اہل و عیال کے پاس، اپنے دوست والوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ لوگ میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا سرٹیفکیٹ پڑھو، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارا دینی بھائیو، جب ان کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ عَنِّي فَهَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، بہرحال وہ شخص جن کا نامہ اعمال بایاں ہاتھ میں پیش کیا جائے گا، وہ شخص وہاں پہ یہی کہے گا کہ اے میرے اللہ، مجھے انسان نہ بناتا، مجھے پتھر بنا دیتا، مجھے درخت بنا دیتا، مجھے جانور بنا دیتا، مجھے مٹی بنا دیتا، یا دنیا کے اندر مجھے فنا کر دیتا کوئی اور مخلوق بنا کر کے، لیکن مجھے اللہ انسان نہ بناتا۔ آخر کیوں وہ شخص کہے گا؟ جب ان کو نامہ اعمال بیاں ہاتھ میں پیش کیا جائے گا، تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ وراء ظہرے، جب مفسر اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ جب ان کے بیاں ہاتھ میں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلے سینہ کو چاک کیا جائے گا، اس کے بعد پیچھے ہاتھ کو نکالا جائے گا، اس کے بعد بایاں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ آنکھ سے زنجیر لے کر کے آؤ اور ان کو جکڑ دو پاؤں سے لے کر کے سر تک۔ پھر آگے اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے پیارا اور دینی بھائیو، جو جس چیز کے لیے آج ہم لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ
وہ اللہ بھیجنے والا ہے قرآن کا. قرآن کو اب وہ اللہ قسم کھاتا ہے کہ الف مجھے قسم ہے میری الوہیت کی. اب آگے آتا جبرائیل کا. ہم سب جانتے ہیں میرے پیاروں کہ دنیا کے اندر اللہ نے جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو سب سے بڑا مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے تو وہ حضرت جبرائیل کو بنایا ہے. اللہ نے ان کو 600 پر اور بازو عطا کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر ایک بھی پر وہ دنیا کے اندر کھول دے تو پوری کائنات کو ڈھانپ سکتا ہے. اب آگے اس ہستی کے بارے میں آتا ہے جس ہستی کے ہم لوگ امتی ہیں میرے پیاروں. اس ہستی کے امتی ہونے کے لیے یہاں تک کہ نبیوں نے بھی دعا کر دی کہ اے میرے اللہ مجھے محمد کا امتی بنا کر کے پیدا کیجئے. میرے پیاروں اور دینی بھائیوں اب اس نبی کے بارے میں دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ والضحیٰ مجھے قسم ہے میرے نبی کے خوبصورت چہروں کے, واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے میرے نبی کے خوبصورت بالوں کے, ما ودعک ربک وما قلی اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے, اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی حالانکہ اللہ نے آپ کے لیے دنیا سے بہتر انتظام کر رکھا ہے. الم یجدک یتیما فآوی اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے کہ اے میرے نبی جی آپ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے, سہارا دینے والا نہیں اللہ نہیں پروردگار. ووجدک ضالا فہدی آپ سیدھے راستے کی تلاش میں تھے لیکن سیدھا راستہ دکھانے والا کون میں اللہ. پھر آگے اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے نبی جی کل قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا اور سب کی لیڈ آپ کریں گے, چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو چاہے امتی ہو, ہر ایک کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا, آپ کے پیچھے سب ہوگا, سب کا لیڈ آپ کریں گے. میرے پیاروں اور دینی بھائیوں ان کے سینے پہ قرآن کو لایا گیا تھا. آج جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے محلے کا 11 بچوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا ہے, لیکن اس قرآن کو محفوظ کرنے کا اللہ نے انعام کیا رکھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلۃ عند آخر آیۃ تقرؤها. میں بتاؤں میرے پیاروں کہا جاتا کہ قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں اور جب دنیا کے اندر جنت تک کا جو سیڑھی لگائی جائے گی 6666 لگائی جائے گی اور اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا. میں بتاؤں میرے پیاروں اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا البحار حشرت. میرے پیاروں دینی بھائیوں اللہ کہتا ہے اس دن چاند کو بے نور کر دیا جائے گا, آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا, ہر ایک انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا. اس وقت اللہ کہے گا کہ جتنے بھی حافظ قرآن ہیں سب کو کھڑا کیا جائے, سب کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم لوگ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھی پہ چڑھتے جاؤ. جیسے جنت کی سیڑھی پہ وہ لوگ چڑھتے جائیں گے میرے پیاروں, جیسے ہی آگے 10 قدم کی دوری پہ جنت ہوگی وہاں پہ ان کو روک دیا جائے گا. اب وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا کہ اے میرے اللہ آپ نے مجھے اس دلدل سے نکال کر کے یہاں پہ لے آیا ہے, اب تو سامنے میں جنت ہے, اب کیوں روکا گیا ہے. اب اللہ کہے گا کہ تمہیں ایسے ہی جنت کے اندر نہیں داخل کیا جائے گا جس طرح دنیا کے اندر جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں انسانوں کو لگا دیا جاتا ہے, ان کے کارکرتا ہوتے ہیں, لیکن اللہ کہے گا کہ آج تمہیں ایسے جنت میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ پھر کیا کیا جائے گا, سامنے کا دروازہ کھلے گی اس سے 70,000 فرشتے نکلیں گے اور آئیں گے اور ان کو کیا کہا جائے گا 24ویں پارے کے اندر ہے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. میرے پیاروں اور دینی بھائیوں اب 70,000 فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور ان کو 70,000 گفٹ پہلے دیں گے اور 70,000 فرشتے دونوں طرف کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا سلام, یعنی اب وہ فرشتے ان کو سلام کریں گے جیسے ہی وہ جنت کے گیٹ پہ جائے گا. اب اللہ فرشتوں کو کہے گا کہ اب تم لوگ خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. میرے پیاروں اور میری بھائیوں فرشتے آپ چپ ہو جائیں گے. اب اس کے بعد اللہ وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا کہ اے میرے اللہ یہ کتنا معصوم زبان سے یہ لوگ کتنا اچھا سلام کر رہا تھا, آپ نے کیوں ان کو خاموش کر دیا ہے. اب اللہ کیا کہے گا میرے پیاروں, وہ اللہ جو اتنا بڑا اللہ ہو وہ کہے گا کہ اے میرے بندے تیرے سینے کے اندر میرا کلام ہے. اب فرشتہ سلام نہیں کرے گا, سورہ یاسین کے اندر ہے لہم فیہا فاکہۃ
वलहुम मा यद्दऊन सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम। अब अल्लाह तबारक व तआला खुद उनको सलाम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला खुद उनको सलाम करेगा। अब मेरे प्यारे ऑटोमेटिक जन्नत की दरवाजा खुलेगी। अब जब जितने भी हाफिज होंगे और हाफिजात होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में लड़कियां भी हाफिज है, लड़के भी हाफिज है, जैसे ही जन्नत के दरवाजा खुलेगा और जब वो जन्नत के अंदर चले जाएंगे, अब एक दिन ऐसा आएगा कि जन्नत के अंदर बालकोनी जिसको बोलते हैं उनको खोलेंगे अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्तों को कहेंगे कि जितने भी हाफिज कुरान है, जितने भी हाफिजात हैं, सबको आज यहाँ पे बुला करके लाया जाए। मेरे प्यारे और दीनी भाइयों, जैसे ही उनको बुला करके लाया जाएगा उस बालकोनी के अंदर में और उनको कहा जाएगा कि तुम नीचे झांक करके देखो, तुम नीचे झांक करके देखो। तो जब नीचे झांकेगा तो क्या देखेगा? एक गहराई है, उसके अंदर लोगों को तपाया जा रहा होगा, किसी को कोड़े लगाए जा रहे होंगे, किसी को सुलगाया जा रहा होगा। वो हाफिज कुरान और हाफिजात लड़की कहेंगे क्या मेरे अल्लाह कितना अच्छा था जन्नत, आज आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? अब अल्लाह तबारक व तआला हमसे कहेगा कि ऐसा ही नहीं है कि तुम्हें जन्नत में अकेले जाओगे, नहीं मेरे प्यारो। अब अल्लाह कहेगा कि ये तुम्हारे बड़े अब्बू हैं, ये तुम्हारी बड़ी अम्मी है, ये तुम्हारा चचा है, ये तुम्हारी चची है, ये तुम्हारा मोहल्ला वाला है, ये तुम्हारा बस्ती वाला है। तुम आज जिसकी तरफ इशारा करोगे वो जन्नत में चला जाएगा। आज तुम जिसकी तरफ इशारा कर दो उनको हम जन्नत के अंदर डाल देंगे। मेरे प्यारे और दीनी भाइयों, अब वो बच्चा फिर जब इन लोगों को जन्नत के अंदर डाल देगा, अब मकाम देखिए हाफिज कुरान का मेरे प्यारो, कि कहा जाएगा कि जिस तरह आज ये जलसा हुआ है, हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। अब अल्लाह कहेगा उससे कि ये देखो एक दिन ऐसा था कि मेरे लिए अपना कारोबार को छोड़ करके, अपने काम को छोड़ करके वहाँ जमा हुआ था, तुम्हारे हौसला अफजाई के लिए जमा हुआ था। आज तुम जिसकी भी तरफ इशारा करोगे उन तमाम लोगों को मैं जन्नत में डाल दूंगा। मेरे प्यारे और दीनी भाइयों, ये है हमारे हाफिजों का मकाम, ये है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाला इनाम। तो कुरान के अंदर यही है, कुरान का मकसद भी यही है। कुरान कहता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये था अलिफ लाम मीम का तफसील। अब मैं बताऊं मेरे प्यारो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यहाँ पे हुदा भी अल्लाह कह सकता था, हादी भी कह सकता था, लेकिन अल्लाह ने हुदा का लफ्ज लाया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने बयान किया कि एक ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। अब आगे अल्लाह कहता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब हम लोग सोचते हैं कि कुरान तो अबू लहब भी सुनता था, अबू जहल भी सुनता था, जब ये सरापा हिदायत है तो फिर उनको क्यों नहीं हिदायत मिली, फिर वो क्यों अल्लाह तक नहीं पहुंचा? मेरे प्यारे दीनी भाइयों, फिर आगे अल्लाह ने कह दिया कि हुदल लिल मुत्तकीन, रमजान का भी महीना आने वाला है, मुत्तकीन का लफ्ज लाया है। हम लोग अगर कुरान को पढ़े तो कोशिश ये रहनी चाहिए। अब कुरान कहता है कि मैं तो सरापा हिदायत हूँ और उनको जन्नत तक पहुँचा के छोड़ता हूँ और उनको अल्लाह तक पहुँचा देता हूँ, लेकिन और लोग हैं जिन्होंने कुरान को सुना है फिर वो ईमान क्यों नहीं लाया है? मेरे प्यारे अबू जहल भी कुरान सुना था, अबू लहब भी कुरान सुना था, फिर उन्होंने ईमान क्यों नहीं लाया है? अब कुरान से सवाल कीजिए, कुरान खुद बताएगा कि हुदल लिल मुत्तकीन, हुदा का लफ्ज तो ये है, उसका माना ये आता है कि वो सरापा हिदायत है। लेकिन मेरे प्यारो आगे अल्लाह कहता है कि मुत्तकीन, जिसकी कोशिश ये हो कि हमें जन्नत मिले, जिसकी कोशिश ये हो कि हम कुरान पढ़ेंगे तो इसके जरिए से हमें अल्लाह मिलेगा, इसके जरिए से हमें जन्नत मिलेगी। मेरे प्यारो आदमी भाइयों, कुरान से हम लोगों की मोहब्बत कब होगी? जब हम अपने नबी से मोहब्बत करेंगे। ये सब दिया हुआ हमारे नबी के सदक़े में है। अब अपने नबी से इस तरह मोहब्बत करें कि हम जन्नत को भी कह सकें कि ऐ जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना के जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना के जरूर रहते हैं, लेकिन मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि हम तमाम लोगों को अपने नबी और कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।